لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر من شك فيه فقد كفر. صلوات بر محمد و آله. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ حسن جہاں بنت مرحوم علی عباس صاحب کی روح کو ایصال ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. ماہ مبارک رجب، ابھی پرسوں 13 رجب گزری ہے، تو 13 رجب ولادت مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، اور آج کی تاریخ 15 رجب عقد امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، اور بعض روایتوں کے اعتبار سے شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا. دیکھیے، ایسا ہے کہ ذکر اہل بیت کے سننے میں زیادہ ثواب ملے گا آپ کو بنسبت چومنے کے. مجلس ختم ہو جائے گی، چوم لیجئے گا. صلوات بر محمد. تو یہ 3 مناسبتیں ہیں. ایک 13 رجب کی ولادت مولا کائنات، 2 عقد مولا کائنات، 3 شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہ. اور بالکل گھڑی کی نوک پر 1 گھنٹہ نیت ہے. یہ مت کہیے گا صاحب جھوٹ بولے یہ ممبر سے، کم بھی ہو سکتا ہے 10-5 منٹ، زیادہ بھی ہو سکتا ہے 10-5 منٹ، بٹ نیت کیا ہے کہ ہے 1 گھنٹے کی ہے لم سم تقریباً. میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے: علی خیر البشر من شک فیہ کفر. علی سے بہتر کوئی انسان نہیں، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے. تو جب مولا کائنات کی افضلیت پر، خیر البشر ہونے پر آدمی اگر شک کر لے تو اس کا ایمان نہیں بچتا. تو جو انسان علی کا دشمن ہے، نماز پڑھنے کی بنیاد پر مسلمان نہیں کہلائے گا. حب علی عبادہ و افضل العبادہ. علی کی محبت عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے. کچھ سمجھے آپ؟ ذکر علی عبادہ و افضل العبادہ. علی کا ذکر عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں
افضل. تبھی تو میں نے کہا بھائی کہ ذری بعد میں چوم لینا, ذکر علی سن لو. پیغمبر کہتے ہیں ساری عبادتوں میں افضل ہے ذکر علی. صلوات بر محمد. یہ تو میں کہہ رہا ہوں. ذکر علی عباد ہے. دیکھیے میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں. یہ دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے, پبلک مطلب کچھ نکال لیتی ہے. میری مجبوری تھی یہ بات کہنے کی, اس لیے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے, اطمینان ہے اپنے شیعوں پر. جانتے ہیں ملزم کون ہے؟ ہم لوگ ہیں. پبلک کا دوش نہیں دیا ہے اماموں نے. روایت سناؤں آپ کو. امام فرماتے ہیں لاؤ یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہمارے اقوال کی خوبیوں کا تو یقیناً یہ لوگ پیروی کرتے. تو ان کو آپ پر اعتبار ہے. کل کو ہم پکڑے جائیں گے کہ تم نے بتایا ہی کب کہ ذری چومنے سے زیادہ ثواب ذکر علی سننا ہے. اس لیے میں نے یہ روایت سنا دی. اب میں بریء ذمہ ہوں. آپ 10 بار آ کے ذری چومیے, مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر میں نے بتا دیا کہ ذکر علی عباد ہے وہ افضل العباد ہے. علی کا ذکر عبادت ہے, تمام عبادتوں میں افضل ہے. حب علی عباد ہے وہ افضل العباد ہے. علی کی محبت عبادت ہے, تمام عبادتوں میں افضل ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. یا علی حبک ایمان. میں اپنی بات واپس لیتا ہوں گھنٹے بھر والی. نو سر, مائک گڑبڑ ہے, سانس کھینچ رہا ہے, آدھا گھنٹہ جاتے جاتے سانس پھولنے لگے گی, لہٰذا کتنی دیر پڑھوں گا مجھے نہیں معلوم. وہ بات واپس لی میں نے کہ 1 گھنٹہ پڑھوں گا. صلوات بر محمد. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. علی تمہاری محبت ایمان ہے, تمہاری دشمنی کفر ہے, اور تمہاری دشمنی بولیے. اتنی محنت سے تو میں نے زیارت کرنے والوں کو ہٹایا تاکہ آپ کا ذہن نہ بھٹکے. تو متوجہ تو جواب تو دیجئے سر. حب علی یا علی حبک ایمان. علی تمہاری محبت ایمان ہے. و بغضک کفر و نفاق. اور تمہاری دشمنی بولیے کفر ہے اور اچھی چیز کیا ہے, محبت یا بغض؟ تو محبت کا نتیجہ 1 کیوں, بغض کا نتیجہ 2 کیوں؟ صلوات بر محمد. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے حب علی یا علی حبک تقوی و ایمان وبغضک کفر و, مشہور یہی ہے یا علی حبک ایمان وبغضک کفر و نفاق. علی تمہاری محبت ایمان ہے, تمہاری دشمنی کفر ہے اور نفاق ہے. محبت کا نتیجہ 1 کیوں, بغض اور دشمنی کا نتیجہ بولیے 2 کیوں؟ اس کا سیدھا جواب ہے کہ وسیع صاحب آپ جاہل آدمی ہیں, اور سارے اعتراضات کی بنیاد اور جڑ جہالت ہوتی ہے. اگر تم جاہل نہ ہوتے مولوی صاحب تو یہ اعتراض نہ کرتے. ہم نے کہا کیا مطلب, کہ واٹس ڈیفینیشن آف ایمان. ایمان کی پریبھاشا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس میں؟ یو آر سر ماسٹر, واٹس میننگ آف ایمان؟ کہتے ہیں زبان سے اقرار, دل سے یقین, اور اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار. کیا ہوا؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ زبان سے آئیے تشریف. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایمان کی تعریف کیا ہے. ایمان زبان سے اقرار, دل سے بولو یار, دل میں یقین, اعضاء و جوارح سے اظہار. ہو گئی نا بات. اب آپ فرض کیجئے یہاں رہتے ہیں, سرفراز گنج میں ہیں, مفتی گنج میں ہیں,
رستم نگر میں ہے، حسن پوریے میں ہے، درگاہ کے علاقے شیعوں کا گڑھ ہے، وہاں جو ہے وہ آپ کو دل میں یقین ہے کہ مولا علی اشرف کائنات ہیں، زبان سے بھی آپ کہتے ہیں کہ مولا اشرف کائنات ہیں، حاضہ و جوارے سے اظہار بھی اس کا کرتے ہیں۔ آپ مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ مومن جو ڈیفینیشن بیان کی گئی اس کے حساب سے آپ مومن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ٹھیک، آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں زبان پر علی کا نام لانا جرم ہے، ایسی بھی جگہ ہے۔ ابھی دیکھا ہوگا آپ نے تصویریں آئیں، لڑکا بیچارہ تمہاری ایج کا رہا ہوگا، سعودی عرب میں جس کو پھانسی دی گئی، نوحہ پڑھتا، بڑا اچھا نوحہ خواہ تھا، دیکھا نہیں دیکھا؟ تو کہیں ایسی جگہ آپ پہنچ گئے جہاں زبان سے نام علی کا اظہار کیا ہے؟ جرم ہے، پھانسی لگ جاتی ہے۔ وہاں آپ نہ زبان سے اظہار کر سکتے ہیں، نہ اعضاء و جوارح سے اس کا جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں، مگر دل میں آپ کو یقین ہے کہ مولا میرا افضل کائنات۔ اب بتائیے آپ مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے، مومن ہے کہ نہیں ہے؟ جواب مومن ہے۔ کفر کیا ہے؟ آدمی چلا رہا ہے سب بکواس ہے، اللہ واللہ کچھ نہیں، رسول کیا ہے نا؟ یزید کی طرح سے کہتا تھا نا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ ایک حکومت کا ڈھونگ تھا ان ہاشمیوں کا، سب بکواس ہے، کیسا خدا کیسا رسول کیسا وہ علل ہے۔ یہ کون ہے؟ کافر ہے، وہ پھنس گیا آپ کے بیچ آ کر کے، اتفاق سے اذان ہونے لگی، آپ لگا چلو بھائی نماز میں، اب مرتا نہ تو کرتا کیا، مہمان ہے آپ کا، دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ واللہ کچھ نہیں ہے، کھڑا ہو گئے نماز میں، اللہ اکبر، پھر کہنے لگے شب جمعہ ذرا درگاہ چلیے، ہاں وہ بیچارے گردن جھکائے ہوئے درگاہ بھی آ گئے، لیکن اندر وہی ہے کہ سب بکواس ہے۔ اب یہ کون ہے؟ کافر۔ یہ کون ہے؟ منافق۔ تو اب ڈفرنٹ سمجھ میں آیا کافر اور منافق کے، وہ ایمان اور کفر کے۔ ایمان کی خصوصیت یہ ہے ظاہر ہو تب بھی ایمان ہے، چھپا ہو تب بھی ایمان ہے۔ کفر کی خصوصیت یہ ہے کہ ظاہر ہو تو ایمان ہے، چھپا کے رکھو تو نفاق ہے۔ یہی حال ہے محبت مولا کا، ظاہر ہو تب بھی ایمان، چھپی ہو تب بھی ایمان۔ علی کا دشمن ہے، ظاہر کر دے کافر ہے، دبا کے رکھے منافق ہے۔ صلوات بر محمد وا۔ دیکھیے جہاں تک مولا کا معاملہ ہے نا، آپ لوگوں نے میری مجلسیں سنی ہیں، اچھا ایسا نہیں کہ یہاں نہیں پڑھا ہے، جنرلی میں تبلیغی مجلسیں پڑھتا ہوں اور اس کی، لیکن بغیر اہل بیت کے تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو اب ایسی بھی کیا تبلیغی پڑھنا کہ 13 رجب گزر جائے اور آپ مولا کا تذکرہ نہ کریں، یہ بقراتی ہے، تبلیغ نہیں ہے کہ 13 رجب کو بھی آپ جو ہے تبلیغ شروع کر دیجئے۔ صلوات لگتا ہے اس حدیث کے راوی پہ شک ہے ان لوگوں کو، جس راوی نے بیان کیا کہ علی کا ذکر ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ صلوات بر محمد وا۔ خوب، تو دیکھیے ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ مولا کو پہچاننا تو دور کی بات ہے، مولا کی شناخت تو ممکن نہیں ہے۔ حضرت کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں فضیلت میں، ہم اور آپ ان روایتوں کو سمجھ نہیں سکتے، ذات کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، فضیلت کو سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں میں جلدی، 15 منٹ تو گزر ہی گیا، 40 منٹ بچا، ایک دو حدیثیں سنیے۔ ایک حدیث ہے پیغمبر نے فرمایا مولا سے متعلق، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تمہاری مثال، بولیے سر، جسٹ لائک کعبہ، تمہاری مثال کعبے کی سی ہے۔ تو مولا کو پیغمبر نے کس سے تمثیل کی، مثال دی؟ کعبے سے۔ علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے۔ ایک سوال کا جواب دیجئے پہلے آپ، کعبہ افضل کہ علی؟ کوئی ٹیڑھا سوال نہیں ہے جی، علی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟
علی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی ہے جس کو اس بات پر اعتراض ہو کعبہ افضل کہ علی؟ نہیں نا. ہم دیکھیے کاٹ کر کے نہیں ڈالی جا سکتی. آج کل تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی مجلس میں کیا پڑھ رہا ہے، یہ شرارتی لوگ بیچ سے کاٹ دیں گے اور کاٹ کے اڑا دیں گے. دیکھیں وسیع صاحب نے یہ پڑھ دیا. تو چاہے جو اڑا دو، ہم کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، اڑاتے رہو. صلوات پر محمد. تو آپ سب کا کہنا یہ ہے کہ علی افضل. میں کہتا ہوں کعبہ افضل. دلیل کیا ہے؟ میں آپ کی طرف سے بھی دلیل دوں گا، پہلے اپنی والی پھس والی دلیل دے دوں. سمجھے آپ؟ تو میرا کہنا ہے کہ کعبہ افضل. جواب دلیل کیا ہے وسیع صاحب آپ کے پاس کہ کعبہ افضل کا؟ دلیل یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اگر کعبے کی طرف سر جھکائے نا تو کسی کا اسلام باقی نہیں رہتا. کعبہ کعبہ نہیں، وہ بیت اللہ ہے. اللہ کی طرف اس کو نسبت دی گئی. ہو گئی نا بات؟ یہ ہماری دلیل ہوئی کہ کعبہ کیا ہے؟ افضل ہے. اس کو یہاں چھوڑ دیجئے. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ اب رات کو نیند ہی نہیں آ رہی، بستر پر پڑے ہیں؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تمہارے ساتھ تو کیا کرتے ہیں اس وقت جب نیند نہیں آتی؟ میں اپنی بتا دوں، پتہ نہیں آج تو میں کیا کرتا ہوں، آنکھ بند کر کے سوچنا شروع کرتا ہوں. تو اگر جو ہے وہ وہاں جو باغ میں ہمارے ادھر پچھواڑا ہے، وہاں اگر 4-5 دیغیں نکل آئیں، سنا ہے کہ پرانے زمانے میں کسی نے دفن کیا تھا، سمجھ گیا، تو وہ اگر 4-5 دیغیں نکل آئیں، 400-500 کروڑ کا کام ہو جائے، تو پہلے تو اپنے گاؤں کی کربلا خوب چمکا دوں گا، اور اس کے بعد صاحب امام باڑہ توڑوا کر کے پھر سے ایک دم امام حسین کے روضے کی شکل بنا دوں گا، اور پھر وہ فیض آباد میں وسیقہ اسکول ہے توڑ تاڑ کے پورا یونیورسٹی بنا دوں گا. اور اتنے میں سو جاتے ہیں. صبح اٹھے پھر وہی جیب میں 5,000. تو اب یہ بتائیے، دماغ میں ہے 500 کروڑ، جیب میں ہے، افضل کون ہے، اشرف کون ہے؟ جو جیب میں ہے. تو اس کا مطلب، بہت توجہ سنیے گا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کچھ انسان کے ذہن میں بات آتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، یا موجود ہے یا موجود نہیں. جیسے 500 کروڑ اور 5,000 ہے نا، تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا موجود ہے یا موجود. اشرف اور افضل کون ہے؟ جو موجود ہے. تمام موجودات ان کی 2 قسمیں ہیں، یا ان میں بڑھنے کی صلاحیت ہے یا بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اشرف اور افضل کون ہے؟ جس میں بڑھنے کی صلاحیت. تمام بڑھنے والی چیزیں ان کی 2 قسمیں ہیں، یا ان کے اندر حس پائی جاتی ہے یا حس نہیں پائی جاتی. اشرف اور افضل کون ہے؟ جس میں حس. تمام حساس ان کی 2 قسمیں ہیں، یا ان کے پاس عقل ہے یا عقل نہیں ہے. اشرف اور افضل کون ہے؟ جس کے پاس تمام عقل والے ان کی 2 قسمیں ہیں، یا عالم ہیں یا جاہل. اشرف اور افضل کون ہے؟ جو عالم ہو. تمام علماء ان کی 2 قسمیں ہیں، یا جاہل پیدا ہوگا یہاں سے آ کے علم لے گا، یا ادھر سے علم لے کے آئے گا. اشرف اور افضل کون ہے؟ صلوات پر محمد. لیکن یہاں رکیے، کہنے لگے دیکھو مولوی صاحب پبلک کو بیوقوف نہ بناؤ، اٹس امپاسبل. ادھر سے کون علم لے کے آ رہا ہے جو پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ہم نہ کیوں؟ انبیاء کہاں پڑھتے؟ کہ نبی کی بات چھوڑو، نان پیغمبر میں، غیر معصوم میں، غیر پیغمبر میں کوئی علم ادھر سے لے کے نہیں آتا. کہاں کی بکواس ہے؟ میں نے کہا بھیا قرآن تو پڑھو. اب سنیے، آپ کہتے تھے نا قدیم زمانوں میں کہ قرآن قصیدہ پڑھتا ہے اہل بیت کا، تو جاہل لوگ ہم لوگ سمجھ ہی نہیں آتی کیا بکتے ہیں یار یہ لوگ، قرآن قصیدہ کہاں قصیدہ ہے. اب جب تھوڑا شدھ بدھ ہوئی، پڑھنا شروع کیا، تو میں نے واقعی کتنے نبی ہیں، پیغمبر کتنے ہیں؟
1,24,000. 1,24,000 میں رسول کتنے ہیں؟ 313. 313 میں اولو العزم کتنے ہیں؟ 5. 5 میں سے کتاب کتنوں کے پاس ہے؟ 4 ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھائی کر رہے ہیں نا. کس کلاس میں ہیں؟ M.Com کر رہے ہیں. پڑھائی کے علاوہ کیا ہابی ہے آپ کی؟ کمپیوٹر، کتاب ہیں، ہوم ٹیوٹر، کرکٹ سمراٹ پڑھتے ہیں. دنیا میں کتنی ٹیمیں ہیں؟ 14. ایک ٹیم میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 11 ہے نا. 14 دہا میں 140 اور 11 14 154 ہوئے نا. تو کل ملا کے پوری دنیا میں جو کرکٹر ہیں وہ کتنے ہیں؟ ایک جن کی لسٹ بنتی ہے یا تو ہر گاؤں میں ہے. کتنے ہوئے؟ 154. 154 میں کرکٹ سمراٹ میں فوٹو چھپتی ہے ٹاپ 10 کی، ہے نا. اور کوئی 10ویں نمبر پہ بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی ارے یار وہ معمولی بیٹسمین تھوڑی ہے یار، کرکٹ سمراٹ میں اس کی فوٹو چھپی ہے. تو 154 میں کوئی ٹاپ 10 میں آ جائے تو فوٹو چھپتی ہے. جناب موسیٰ کون ہے؟ 1,24,000 میں ٹاپ 4 کے انبیاء میں ہیں. چھوٹے موٹے نہیں ہیں. صلوات ہیں. سناتا ہوں میں آپ. بڑے بھائی تھوڑا اس کو کم کر دو، ہماری آواز جا رہی ہے بہت، چکر میں نہ پڑو. صلوات پر محمد. تو کیا ہوا؟ 1,24,000 نبیوں میں جو بڑے 4 کتاب والے ہیں اس میں ایک کون ہے؟ جناب موسیٰ ہے نا. 1 2 یہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں اس میں سے کتنوں کا ذکر قرآن میں ہے؟ ہیں 25 کوئی کہتا 28. 28 کے اندر. واٹس کرائٹیریا؟ 1,24,000 پیغمبر ہیں، سب جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، سب کا نام تک نہیں معلوم ہم لوگوں کو. قرآن میں 25-27 نبیوں کا نام ہے. تو وہ جو چن کے نام رکھے گئے ہیں اس میں جو ہے کرائٹیریا کیا رکھا اللہ نے؟ کہا صاحب کرائٹیریا کی بات نہیں. اب 1,25,000 نبیوں کا نام گنانا ہوتا تو قرآن اتنا موٹا خالی نام گنانے میں ہو جاتا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے 1,25,000 کا نام نہ آتا، یہ جو 25-26 ہیں ان کو کس بنیاد پہ چھانٹ کے قرآن میں رکھا گیا؟ کوئی سبب ہے؟ میں نے کہیں پڑھا نہیں، عقلی گھوڑا ہے. اور یہ میں کہہ دوں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی 100% کریکٹ ہے، بٹ یہ بات قابل غور ہے. جو میری سمجھ میں آتی ہے بات کہ قرآن میں انہی نبیوں کی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی کسی فضیلت کو ظاہر کر رہے ہوں. میں اس کو ثابت کر رہا ہوں. صلوات بر محمد. کیا ہوا؟ قرآن میں بولیے انہی انبیاء کی داستانیں نقل کرنے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہوں. جناب عیسیٰ، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ علی حیدر بھائی. جناب عیسیٰ کے والد کا کیا نام تھا؟ سوچ لیجئے جب تک ہم ایک صلوات پڑھ دیتے ہیں. آپ جو ہے سوچ کے بتائیے. تم بتاؤ. میں تم سے پوچھ رہے ہیں، ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ کے والد کا نام کیا ہے؟ کوئی ہے جو بتا دے اس میں؟ نہیں تھے تو کہیے نا. جناب عیسیٰ کے بولیے کیا ہوا؟ والد ہی نہیں تھے. کیوں؟ علی حیدر بھائی سوال یہ ہے نا کہ جناب عیسیٰ کے والد نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ جناب مریم معصومہ تھی، ہے نا. اس زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا جو جناب مریم کا کفو ہوتا. اس لیے اللہ نے جو ہے وہ مریم کی شادی نہیں بلکہ اپنی قدرت سے ان کو ایک بیٹا دے دیا. اس جواب سے اللہ کی مجبوری ظاہر نہیں ہوتی. کیا کریں بھائی، مجبوری ہے. کوئی مریم کے جو ہے وہ اکول ہے ہی نہیں، تب شادی کیسے ہو؟ یہ کوئی جواب ہوا؟
اللہ کو آپ مجبور کہہ رہے ہیں؟ جو خدا علی و فاطمہ کو ایکول پیدا کر سکتا تھا وہ اللہ مریم کے لیے ایک معصوم مرد پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ جناب یحییٰ رشتہ دار بھی تھے جو بعد میں پیدا ہوئے، چھوٹے، کافی چھوٹے تھے، وہی الٹ دیتا خدا، یحییٰ کو پہلے پیدا کر دیتا، جناب مریم کی شادی ہو جاتی۔ تو یہ مجبوری نہیں ہے، پھر کیا ہے کہ مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دینا، شادی کا نہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے مجبوری نہیں، مصلحت الہی ہے۔ مصلحت کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ اب پوری داستان گھر جا کے پڑھیے سورہ مبارکہ مریم میں کہ وہ آ گیا اللہ کا نمائندہ، جناب مریم نے کہا ارے 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 اعوذ کیا ہے بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تم کچھ پرہیزگار ہو تو اللہ کی پناہ کہاں چلے آ رہے ہو؟ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ جب عورت اتنی پردے دار ہوتی ہے تب خدا اس پر کرم کرتا ہے۔ ہاں جی، یہ ایک روایت سنیے آپ، صلوات تھوڑا سا بات بڑھے گھومے کے اس کو سنیے۔ یہاں ہم آئے کاہے کے لیے؟ مجلس پڑھنے کے لیے۔ بجائے مجلس پڑھنے کے دو چار سوال کر کے اتر کے چلے جائیں تو اتنی مجلسیں لکھنؤ میں پڑھی ہیں، کوئی مشہور نہیں ہوگی، یہ والی مشہور ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ تو ایک دن پیغمبر ممبر پر آئے، کہنے لگے کہ بھئی یہ بتاؤ عورت اپنے اللہ سے کب بہت قریب ہوتی ہے؟ بہت مشہور روایت ہے۔ اب پبلک چپ۔ اس زمانے کی رسم یہ تھی، رواج یہ تھی کہ جو مجلس میں ہے وہ گھر جا کے مجلس بتاتا تھا، بیان کرتا تھا۔ وہ سنا ہوگا آپ نے، جناب فاطمہ بھی پوچھتی تھی امام حسن حسین سے کہ آج بابا نے کیا کہا۔ اب پبلک چپ، مولا بھی خاموش، جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ ممبر سے اترے، گھر چلے گئے۔ اب جب گھر پہنچے، اجی سنتے ہو کیا؟ آج رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آج تو رسول اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں، الٹا سوال کر لیا ممبر سے۔ کیا؟ اب دیکھیے پیغمبر نے سوال کیا، یہاں گھر گھر جا رہا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا عورت اپنے اللہ سے کب بہت قریب ہوتی ہے؟ تو کسی نے جواب دیا؟ کہا نہ۔ تو اب سوال ہوگا فطری طور کے اوپر، علی نہیں تھے کیا؟ ہے نا؟ پتہ نہیں کیا چکر ہے، علی تھے تو مگر بولے نہیں، علی بھی کچھ۔ یہ واقعہ مولا کے یہاں بھی ہوا۔ جب اپنے گھر آئے تو شہزادے نے پوچھا آج بابا نے کیا کہا؟ تو مولا نے کہا کہ کچھ نہیں، آج تو الٹا سوال کر لیا۔ کیا؟ کہ حضرت نے پوچھا عورت اپنے اللہ سے کب بہت قریب ہوتی ہے؟ تو شہزادی نے کہا تو پھر کسی نے جواب دیا؟ کہا نہ۔ کہا آپ نے؟ کہ اتنا مزاج شناس پیغمبر تو ہوں ہی کہ اگر حضرت کا مطلب ہوتا میں جواب دے دوں تو میں اشارہ کرتے، حضرت نے کچھ اشارہ نہیں کیا، میں بھی چپ رہا۔ ایک بات بتا دیں، روایت بھی کہتی جب تک مربوط نہ ہو جائے بولنا نہیں چاہیے۔ صلوات در، جب تک کوئی پوچھے نا بلا وجہ کسی مسئلے میں ٹانگ اڑانے سے سوائے بے عزتی کے کچھ لکھا نہیں ہے، رکھا نہیں ہے۔ لہٰذا روایت کہتی ہے لا یعنی جس کا آپ سے کوئی تعلق نہ ہو اس میں بولیے مت۔ یہ روایت پیغمبر نے، مولا نے کہا پیغمبر نے مجھ سے کہا نہیں، میں بولا نہیں، چپ، مجھ سے کیا مطلب؟ کہا اچھا یہ بتائیے اگر میں جواب دے دوں تو آپ پہنچا دیجیے گا؟ یہ سنیے، مولا نے کہا پہنچا دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن آئے، ممبر رکھ دیا گیا، پبلک بیٹھ گئی۔ پیغمبر نے کہا ہاں بھائی تو کل میں نے ایک سوال کیا تھا۔ علی بول پڑے یا رسول اللہ میں جواب دوں؟ تو جتنی پبلک ہے اس کو آپ ہی کو جواب دینا، تو کل کیوں نہیں جواب دیا؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ پیغمبر نے کہا فرمائیے۔ مولا کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ عورت اپنے اللہ سے اس وقت بہت قریب ہوتی ہے کہ جب وہ نہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ جواب ہو گیا، مگر اب رسول اللہ دیکھیے اور واضح کر رہے ہیں، یا علی یہ جواب لائے کہاں سے؟ اب پبلک اور چوکا، اچھا یعنی ان کا جواب نہیں ہے؟ تو جو نہیں بھی متوجہ تھے ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے، ارے یار یہ علی کا جواب نہیں ہے، یہ لائے کہاں سے؟
اب سارا مجمع سائلنٹ. مولا کھڑے ہوئے. یہ جواب آپ کی بیٹی حضرت صدیقہ طاہرہ نے ارشاد فرمایا. اب پبلک گھر گئی. پھر سوال ہوگا, اجی سنیے وہ کل والے سوال کا کیا ہوا؟ اب سب کے پاس جواب ہے. یہ کل کیوں نہیں کہا علی نے؟ کہا علی کا تھوڑی تھا. کہ پھر کہ فاطمہ نے کہلوایا تھا. اب سمجھے آپ, فاطمہ گھر میں بیٹھی, فاطمہ کی حدیثیں گھر گھر اس طرح پہنچ رہی ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب بہت زمانہ ہو گیا, 82-83 میں چھوڑ دیا تھا لکھنؤ, اور یہ وہ زمانہ تھا جب وہی پابندیاں تھیں آزاداری میں, تو بہت ذہن بھی نہیں ہے, بچپنا تھا. لیکن اب جو جلوس وغیرہ دیکھتے ہیں, بہت سے گاؤں میں دیہاتوں میں بڑے بڑے جلوس اٹھنے لگتے ہیں, تو معلوم ہے صاحب یہ انجمن ماتم کر رہی ہے, اور اس کے بعد مولوی صاحب آپ کو تقریر کرنی ہے. ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب وہ چلیے صاحب وہ آخری نہ ہوا, اب آپ کا نمبر ہے. اب جو چلتے ہیں تو وہ اسٹیج ہے, اور یہ پورا مجمع بھرا ہوا ہے جس میں مرد عورت دونوں ہیں. تو بھائی آنکھ ہے, پھوڑ تو لیں گے نہیں. آپ اتنے متقی بھی نہیں ہیں, آپ اتنے پرہیزگار بھی نہیں ہیں کہ آنکھیں اچھا بند کر کے چلیں, تو اور خطرناک پتہ نہیں کس سے ٹکرا جائیں. تو پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, میری نگاہ پڑی ہے. آپ سے کیا جھوٹ بولنا بھائی, آنکھ تھوڑی پھوڑ لیں گے. کہ یہ جو جلوس میں ہماری خواتین تشریف لائی ہیں, سارا پردہ ہے, سمجھا, سر ڈھکا ہوا ہے, یہاں تک یہ بند ہے بالکل, صرف آنکھیں دکھ رہی پورا, اور سارے پردے کے بعد چٹیاں کھول کے باہر. یہ دیکھا ہی نہیں دیکھا؟ انصاف سے بتائیے, جھوٹ مت بولیے. جب میری نظر پڑی ہے تو تمہاری کیوں نہیں پڑی ہوگی؟ بالکل پڑی ہے. ان سے خالی اتنا کہہ دو جا کے, انٹی مین پردہ ہی جو ہے چٹیا کا تھا, اسی کو نکال دیا تو نقاب پہننے کا فائدہ کیا ہوا؟ صلوات بر محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تشریف لے گئے معراج پر. معراج پر بہت کچھ دکھلایا گیا, جہنم کو بھی دکھلایا گیا. بہت نہیں جاؤں گا بھائی, اسی واپس آ جاتا ہوں اپنے, ورنہ دیکھیے باتوں میں 9:30 پہ ختم کرنا تو 9:10 تو ہو ہی گئے. تو جہنم میں رسول اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک عورت کو, جو عورتوں کو کچھ کہ جو بال پہ لٹکائی گئی تھی, یہ بالوں کو بات کر کے اوپر لٹکا دیا گیا, اور نیچے اپنا جہنم کی آگ جل رہی ہے, تڑپ رہی ہیں. اچھا پتہ نہیں قدرتی طور پر کتنے مضبوط ہو جائیں گے اس وقت بال کہ وہ جل کے گریں گی بھی نہیں, لٹکی رہیں گی. سمجھیا؟ تو میں نے کہا میں جبریل, ہمیں یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ, یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی. صلوات موضوع سے ہٹ کر کے ایک بڑی غضب کی روایت تو سنا دوں. آج عقد کی بھی تاریخ ہے مولا کائنات حضرت زہرا کی. ایک بچپنے کی پیدائش کی بات سن لیجئے. روایت کہتی ہے کہ جب شہزادی کی ولادت ہوئی نا, تو آسمان سے 4 عورتیں آئی تھیں. انہوں نے جب غسل دے دیا جناب فاطمہ کو, تو اب روایت کہتی ہے کہ اخرجت خرقتین بیضاوتین. جب جناب فاطمہ کو غسل دے دیا گیا تو سارا, مریم, آسیہ اور کلثوم, جناب موسیٰ کی بہن کا نام کلثوم تھا, یہ 4 خواتین آئی تھیں. تو جب غسل دے دیا گیا تو جو لیڈی سامنے بیٹھی تھی, اخرجت خرقتین بیضاوتین, اس نے 2 سفید کپڑا نکالا, فلفتھا بواحد, ایک کو شہزادی کے جسم پہ لپیٹ دیا. تو 2 کپڑا کیوں لائی ہیں؟ دوسرے کے لیے روایت ہے وقنعتھا بالثانیہ, اور دوسرے کا مقنع بنا دیا. بھائی اسی کو اپنے گھر جا کے سنا دیجئے گا کہ بیٹا تم اپنے آپ کو جس کی کنیز کہتی ہو, اس کے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنع آیا تھا. اب اگر تم پردہ نہ کرو گی تو کچھ ہو سکتی ہو, کنیز فاطمہ نہیں ہو سکتی. صلوات بر محمد.
ایک اور صلوات بر محمد. تو ہم لوگوں کو بچپنے میں جو ہے جب آنکھ نہیں کھلتی تھی تو ہماری اماں سے میرا دادی تو وہ کہتی تھی کہ دیکھو اگر نہیں اٹھو گے تو شیطان تمہارے کان میں پیشاب کر دے گا. پتہ نہیں کہاں سے کہتی تھی، کیوں کہتی تھی نہیں معلوم. تو اس کے بعد ایک چیز اور کہتی لاہور کہہ کے اٹھ جاؤ. تو ایک چیز وہ سکھائی شیطان بکتا رہتا ہے، تم لوگ اپنا کام کرو. اس وقت میرے خیال میں ظاہروں کے دماغ میں یہی ہے کہ شیطان بک رہا ہے، اس کو بکنے تو تم لوگ اپنا کام کرو. صلوات بر محمد. تو ہماری بات یہاں سے جو گھوم گئی تھی ادھر بات آ گئی تھی کہ کیا غیر پیغمبر کو بھی اللہ کی طرف سے علم مل سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم چلے تھے کہ ٹاپ فورتھ کے ہیں کون؟ جناب موسیٰ. ہاں پہلے تو عیسیٰ والی بات یہاں سے گھومی تھی. تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو بیٹا دیا کیوں؟ بغیر باپ کے. مجبوری نہیں تھی، کیا تھا؟ مصلحت. انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، اگر تم پرہیزگار اللہ کی پناہ. تو آنے والے نے کہا کہ آپ ٹینشن مت لیجئے، میں کوئی انسان نہیں ہوں کہ پردے وردے کا جھنجٹ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو ایک پاک و پاکیزہ بیٹا دیا جا سکے. تو کہنے لگے کیا میرے بیٹا؟ ولم یمسسنی بشر، کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. بہرحال وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب جب وقت ولادت آیا تو اللہ نے کہا آپ یہ چھوڑ دیجئے. کہاں تھی؟ بیت المقدس میں. وہ آ گئی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، سورہ مریم پڑھیے ترجمہ مزہ آئے گا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلِ، تو وہ جب درد بڑھا جو ہے وہ پیدائش کا تو آ گئی کھجور کے نیچے. اب دیکھیے کوئی بھی لڑکی ہو، شادی نہیں ہوئی ہے، سمجھیے آپ غائب ہے اتنے دن سے، اب وہ اپنے گاؤں میں جب بچہ لے کے پہنچے گی ہنگامہ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو جناب مریم کو اتنا ٹینشن ہوا اس کیس پر. جانتے قرآن میں آیت ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی وکنت نسیا منسیا، لوگ مجھ کو بھول بھال گئے ہوتے. اتنا ٹینشن تھا. لیکن وہ خدا اس کی اپنی مصلحت ہے. اس نے کہا مریم بچہ میں نے دیا ہے، پرابلم سالو کرنا میری ذمہ داری ہے، تمہارا کوئی ٹینشن نہیں، تم بچہ اپنا لو جاؤ گاؤں میں اپنے. اگر کچھ کوئی بولے گا، کوئی بکواس کرتا ہے تو تم بخالی اتنا کہہ کے چپ ہو جانا. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، ہم نے آج چپ کا روزہ رکھ رکھا ہے، ہم بولیں گے ہی نہیں. بھائی اتنا کہہ کے تم چپ ہو جاؤ، بقیہ یہ بچہ خود کام کر لے گا. اب صاحب وہاں جو کچھ اپنے تھے وہ بھی اس مسئلے میں کچھ بول نہیں سکتے، ان کو بھی تن شروع ہوا. جو پرانے دشمن تھے ان کو تو موقع ہی مل گیا، ہوا ہنگامہ. تو ایک نے ہمت کر کے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مقدس بی بی ہیں، تمہارا باپ نے اپنا گڑبڑ تھا نہ تمہاری ماں، یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے صدا دیا تھا بولنا مت. فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے اشارہ کیا عیسیٰ کی طرف. اب کیسے کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو وہاں موجود نہیں تھے، عقل سے پوچھئے یہی ہوگا اور کیا ہوگا. تو کچھ دیر تو سمجھے ہی نہیں وہ سب کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. تو ایک کی سمجھ میں آیا مطلب اس سے بات کریں، تو کہنے لگا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، اور اے صاحب ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گہوارے میں ہے. تب تک حضرت عیسیٰ بول پڑے کیا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے. بات ختم ہو گئی. اللہ سے پوچھئے اتنا ٹینشن دینے کی کیا ضرورت تھی مریم کو کہ یہاں تک کہہ دیا کاش مر گئی ہوتی میں. ٹینشن کی بات ہے، آسان سا کام تھا. اللہ ایک معصوم پیدا کر دیتا، جناب مریم کا ایکول ہوتا، اس سے شادی ہو جاتی، بات ہی ختم تھی. یہ اتنے ٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ کہ تم آئندہ کو تو دیکھ نہیں رہے ہو، میں آئندہ دیکھ رہا ہوں. میری مصلحت کو تم سمجھ نہیں رہے ہو. یہ تو ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں کہ اگر کل کو
13 رجب کو کوئی بچہ کعبے میں پیدا ہو اور نکلنے کے بعد وہ بولنا شروع کر دے، تلاوت کرنے لگے، تو 1000 سال کے بعد تم کہو گے عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتا، بچہ کیسے بولے گا؟ اس کے لیے یہ واقعہ قرآن میں ہے کہ جب عیسیٰ بول سکتے ہیں تو علی کیوں نہیں بول سکتے؟ صلوات بر محمد۔ اور جو ایک دو نہیں ہے، خیال سے لیے گا، ایک اس پر اعتراض کر دیں گے آپ جائیے جا کے پانی وانی پی لو، سمجھے آپ؟ ہاں ٹینشن مت لو، ہم کو کوئی کا نہیں ہوا ہے، جو بیمار ہے اس کی بات الگ۔ صلوات بر محمد۔ جناب یوسف، اس واقعے کو نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آنا پائی رتی پورا بیان کیا قرآن نے، ایسے ہوا تو پھر ایسے ہوا تو پھر ایسے ہوا تو پھر ایسے ہوا۔ تو ایک اعتراض آپ عیسیٰ والے کانڈ میں کر سکتے ہیں، کیس میں کر سکتے ہیں، ارے یار تم لوگ بھی کہاں کہ مارو گھٹنا پھوٹے فرق آباد، عیسیٰ پیغمبر تھے؟ کوئی علی پیغمبر ہے؟ اللہ نے 2 قصہ اور قرآن میں ڈال دیا، آؤ بیٹا کہاں؟ اب جناب یوسف جو ہے، وہ پورا قصہ نہیں پڑھوں گا، ٹائم نکل جائے گا۔ جناب یوسف جیسے ہی بھاگے، زلیخا نے دوڑایا، بھاگے فرار کر کے گناہ سے، جیسے ہی دروازہ کھولا قرآن کہتا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جیسے ہی گیٹ سے نکلے زلیخا کے میاں وہاں کھڑے۔ اچھا کیا ہو رہا ہے؟ اب صاحب جو ہے کچھ بول تو سکتے نہیں جناب یوسف۔ دیکھیے قرآن میں آیت نقل ہو سکتی، لہجہ تھوڑی کوئی بیان کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا پیغمبر نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اطرت بتائے گی لہجہ کیا رہا ہوگا، ہم پبلک تھوڑی بتا سکتی۔ تو اب جیسے ہی نکلے کہ کیا ہو رہا بھائی، یہ کیا ہے؟ تو اب جناب یوسف نے کہا کہ ہی راودتنی عن نفسی، اس کی ساری بدماشی اس کی ہے۔ تب تک زلیخا آئی، وہ اور جو ہے وہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط نیت کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب یوسف تو ہکا بکا، اب کیا کریں؟ کہ یہ تو عجیب بڑا کیس ہے بھائی، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ تو نے کہا گواہ ہے۔ اچھا پیسے پہ کل مل جاتا ہے؟ تو اس کے جو ندیمہ تھی زلیخا کے جو ساتھ رہتی تھی، وہ تو ان کی گائے گی نا۔ آج دیکھ لیجیے آپ، آج کیسا لوگ سرکار کی گاتے ہیں، تو وہ تو بالکل کلوز ہے، تو اسی درگاہ میں تک جو ہے واقعات ہو گئے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو وہ تو بالکل خاص ہے، 24 گھنٹہ ساتھ رہنے والی۔ اس نے کہا میرے پاس گواہ ہے، لاؤ۔ اس نے بولا ادھر آؤ، پورا قصہ سناؤ۔ تو اب صاحب زلیخا کی ندیمہ نے سنایا کہ صاحب دیکھیے ہم کیا بتائیں، وہ جو آپ کی ایک رشتہ دار آئی ہیں نا، زلیخا کوئی رشتہ دار، بچہ تھا گود میں، وہ جو آپ کی رشتہ دار آئی ہیں، تو وہ ان کا گود والا بچہ آج پتہ نہیں کیوں روئے جا رہا تھا، چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے اتنا دیکھا صاحب بس کہ جناب جو ہے یہ یوسف صاحب ادھر سے جا رہے تھے، وہ بچہ رو رہا تھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، انہوں نے چپ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ میم صاحب کے کمرے میں چلے گئے۔ اب اس کے بعد ہم کیا بتائیں، نکلتے تو آپ نے دیکھا ہی ہے صاحب، گواہی پوری ہو گئی۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی اس نے کہا کہ بچہ رو رہا تھا، انہوں نے ہاتھ پھیرا، بچہ چپ ہو گیا، حضرت یوسف کو کلک کر گیا۔ اس نے کہا تمہارے پاس گواہ ہے؟ کوئی؟ ہاں صاحب ہمارے پاس گواہ ہے، اور ہمارا گواہ ایسا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، کس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ کہ کون بچہ؟ کہ وہی بچہ جس کو یہ فرما رہی ہیں، رو رہا تھا چپ ہو گیا، اسی بچے کو لائیے آپ۔ کیا بچہ کیا بولے گا؟ اب زلیخا کی تو گواہی گزر چکی تھی، وہ تو 20 ہے۔ نہیں لانے دیجئے، یہ بھی آزما لیں، اس کو کیا پتا کیا ہو جائے گا، ہے نا؟ لانے دیجئے، دیکھ لیں یہ بھی۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہاتھ کنگن کو۔ خیر وہ بچہ آ گیا، یوسف علیہ السلام قریب آئے، بتا بیٹا اس قدرت الہی کی بنیاد پر بول،
حقیقت کیا ہے؟ بچہ بول پڑا، قرآن کی آیت پڑھی ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو، زلیخا سچ بول رہی ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو اس کا مطلب یہ بھاگ رہے تھے، وہ دوڑا رہی تھی، تو یہ سچے زلیخا جھوٹی۔ فلما رأى قمیصہ، اور جب دیکھا تو واقعی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، پوتیفار نے کہا زلیخا کا میاں تم عورتیں بڑی مکار ہو، انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، بڑی مکار ہو تم لوگوں کا مکر بڑا زبردست ہے۔ یہ کون بچہ بول رہا ہے؟ نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ امام ہے۔ آخر اتنا بڑا الزام یوسف پر لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ کا الزام نہ لگتا تو صفائی کے لیے بچہ نہ بولتا، جب بچہ نہ بولتا تو تم 13 رجب کے بعد کیا کرتے؟ صلوات پر محمد وا۔ ایک ہو گیا، ایک اور ہے صلوات، سورہ کا نام بول رہا ہوں یاد آ جائے، سورہ بروج۔ ایک سورہ ہے 30ویں پارے میں، تو یہ تو بالکل ڈائریکٹ آیت کہہ رہی ہے کہ بول پڑا، لیکن سورہ بروج میں آیت میں یہ بات نہیں ہے، تفسیر میں جائیے گا تو قصہ ملے گا کہ کسی جگہ جو ہے وہ کوئی بادشاہ تھا جو کفر کے ساتھ تھا، وہاں جو ہے وہ کچھ لوگ مومن ہو گئے، اپنے نبی پر ایمان لے آئے، تو بادشاہ کو بہت برا لگا، تو اس نے صاحب جو ہے وہ ایک اصحاب اخدود قصہ یہ ہے سورہ بروج میں، تو بادشاہ نے ایک وہ گڑھا کو، جیسے ہم لوگ انگاروں کا ماتم کے لیے نا، وہ بہت بڑا سا گڑھا جہنم ٹائپ کے کھود دی اور سب کو اکٹھا کر لیا، یا تو اپنے ایمان سے پھر جاؤ، پرانے دین پر آ جاؤ ہمارے، اور نہیں تو کود جاؤ اس میں، آگ میں چلے جائیے آپ۔ تو کچھ نے صاحب جو ہے وہ دین کا سودا نہیں کیا، آگ میں کود گئے، کچھ نے کہا جان ہے تو جہان ہے، تو وہ بس اسی میں قصہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس کی گود میں بچہ تھا، وہ جان دینا چاہتی تھی، ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہتی، جیسے ہی کودنے کا ارادہ کرتی تھی، بچے کی محبت، ماں کا عشق، وہ جائے آئے، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ بچہ بول پڑا، اماں ہم حق پہ ہیں، ڈرو مت کود جاؤ۔ صلوات پر محمد۔ تو یہ اتنے واقعات ہم نے، یہ واقعات کیوں ہیں؟ انہی انبیاء کی داستانیں، سمجھ گئے آپ؟ کیا جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی عظمت کا اظہار کر رہی ہوں۔ بات یہاں سے چلی تھی، کیا نان پیغمبر کو ادھر سے علم مل سکتا ہے؟ تو اب آئی بات موسیٰ ٹاپ 4 کے ہیں نا، ان سے کہا گیا جائیے تھوڑا پڑھ آئیے۔ کس سے پڑھنا ہے؟ ہمارا ایک بندہ ہے، اب قرآن کی آیت یہ ہے، آتیناہ من لدنا علما، ہم نے جس کو اپنے پاس سے علم دیا ہے۔ یہ قرآن میں سورہ مبارکہ کہف جا کے پڑھی ہے۔ آ گئے کون؟ حضرت موسیٰ۔ کس کے پاس آئے؟ خضر کے پاس۔ خضر نبی نہیں ہے، اور اگر مان بھی لیجئے کچھ کہتے ہیں کہ ہیں، تو موسیٰ سے بڑے نہیں ہیں، اس لیے کہ ٹاپ 4 میں ان کا نام نہیں ہے، صاحب کتاب ہونے میں ان کا نام، تو بات وہی سمجھ میں آتی ہے کہ خضر نبی نہیں تھے، ان کا کام دوسرا تھا۔ پہنچ گئے حضرت موسیٰ، کیا ہے بھائی صاحب کچھ اپنے ساتھ رکھ لیجئے، پڑھا دیجئے گا۔ کہ کیا پڑھا دیں، ہمارے ساتھ چل ہی نہیں پاؤ گے تم۔ کون؟ موسیٰ ٹاپ 4 کے۔ کہ کیوں نہیں چل پائیں گے؟ کہ اس لیے کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کا گیان نہیں ہے آپ کو، کیا چل پائیے گا ہمارے ساتھ؟ موسیٰ کو کھلے گا نہیں، صاحب میرے جیسا پیغمبر کہہ رہے تم کو علم نہیں ہے تو کیسے صبر کر پاؤ گے؟ کہ صاحب رکھیے تو ساتھ میں، کہ ٹھیک ہے آئیے بولیے گا مت۔ ان کا ٹھیک صاحب نہیں بولیں گے۔ چلے جیسے ہی کشتی میں بیٹھے، خرقہ چھت کر دیا، اب موسیٰ بھول گئے وعدہ، ارے او خرقتھا لتغرق اہلھا، چھید کر دیا آپ نے تاکہ ڈبا دیجئے سب کو۔ خضر نے کہا تھا ہم نے نا کہ چل نہیں پاؤ گے،
سوری سر سوری. کچھ دور چلے, سمجھا, تب تک دیکھا ایک لڑکا دکھائی دیا, نکالی تلوار, خضر نے گردن اڑا دی. ارے اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس, بلا وجہ ایک معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے, بڑا عجیب کام کرتے ہیں آپ. خضر نے کہا تھا نا بھائی کہ نہیں چل پاؤ گے ہمارے ساتھ. سوری سر, اب کی بولوں گا تو نکال دیجئے گا. چلیے چلے, ایک گاؤں کے پاس پہنچے, بھوک لگی تھی تو ان لوگوں سے کہا بھائی کچھ کھلا پلا دیجئے. یہ درگاہ کے سامنے وہ ایک ہے جوس کی دکان, اپنا ہی مومن آدمی ہے نا, کیا نام ہے اس کا, اور وہ بیچارے جب گزریے تو ضرور روک کے پلاتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کوئی آپ کو جوس پلائے تو آپ کو ممبر سے کہنا پڑے گا نا کہ انہوں نے پلایا. صلوات پر محمد. تو آج عالم یہ ہے کہ ایک ٹوٹا پھوٹا مولوی سامنے سے گزر جائے, مول صاحب ایک گلاس پی لیجیے, ارے بھائی شوگر کیا, ارے چھوڑیے بہت کم شکر ہے, پی لیجیے آپ. آج کے مومنین کا حال یہ ہے. اس زمانے کے لوگ پتہ نہیں کیسے تھے, بھوکے تھے, جناب موسیٰ بھی خضر بھی, تو کہنے لگے بھائی کچھ کھلا دو, چلے آتے ہیں کھلا دو. اور آیت یہ ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, انکار کر دیا گاؤں والوں نے ان کو مہمان رکھنے سے, چل پڑے. تب تک دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے, بالکل گرنے کے موڈ میں ٹیڑھی ہو چکی ہے, کیا ہے. تو حضرت خضر نے کہا یار موسیٰ اس کو صحیح کر دیا جائے. کچھ سمجھ میں آیا؟ ہم سے اس سے بحث نہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. دیوار اٹھا دی, جب اٹھا دیا تو ایک بھوکے آدمی سے آپ بگاری کروائیے گا, کھلے گا نہیں. تو جناب موسیٰ نے دھیرے سے کہا لو شئت لاتخذت, جو عربی والی ہے پڑھو, وہ قرآن کی آیت ہے, لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, چاہتے تو کچھ مزدوری لے لیتے. حضرت خضر نے کہا تشریف لے جائیے, تشریف لے جائیے. ھذا فراق بینی و بینک, اب ہمارے اور آپ کے بیچ جدائی کا وقت آ گیا ہے. اس سے کتنی چیزیں سمجھ میں آئی آپ کے. نمبر 1, غیر پیغمبر کو بھی اللہ کی طرف سے علم مل سکتا ہے. نمبر 1, کیا کہا قرآن نے, ہمارا ایک بندہ ہے موسیٰ, جاؤ آتیناہ من لدنا علما, جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے. تو قرآن کے بقول نان پیغمبر کو بھی ادھر سے علم, بولیے, مل سکتا ہے. یہ تو ایک چیز نکلی, ایک سبق اس آیت سے نکل کے سامنے آیا. دوسرا کیا ہے, ٹاپ 4 کے پیغمبر ہیں, ہے نا, میں بھی کہ نان پیغمبر کا علم پیغمبر سے زیادہ ہو. صلوات بر محمد. نہیں پہنچے یہ کہتے ہیں نا صاحب علی جو ہے رسول اللہ کو چھوڑ کے امام جو ہے بقیہ انبیاء سے افضل کیسے, یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہے بھائی, اس کو دیکھو نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جیسے انسان کے زمانے میں ایک نان پیغمبر موجود ہے جس کے پاس موسیٰ سے زیادہ علم ہے. اب اگر ہم کہیں کہ علی کا علم سارے انبیاء سے بڑھ کے, تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. صلوات در محمد آپ کو نہیں یاد ہوگا, میں اصلی پٹری سے ہٹا ہوں قریب 22-25 منٹ ہو گیا. پٹری سے چینج ہوئی تھی, جو کہاں سے چلے تھے کچھ یاد ہے؟ علی افضل کے کعبہ. بات یہاں سے چلی تھی کہ علی افضل, آپ لوگوں نے کیا کہا تھا, علی, ہم نے کہا تھا کعبہ. ہماری دلیل آپ سن چکے کہ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے, وہ بیت اللہ ہے, اس کی طرف سر نہ جھکائیے تو کوئی مسلمان نہیں بچے گا, ہے نا. اب آپ کی طرف سے جو میں دلیل دے رہا تھا وہ یہ کہ جو کچھ ذہن میں آتا ہے اس کی 2 صورتیں, یا موجود ہے یا موجود. اشرف کون؟ موجود. تمام موجودات ان کی 2 قسمیں ہیں, یا بڑھنے کی صلاحیت ہے یا بڑھنے کی صلاحیت. اشرف کون؟ جتنی بڑھنے والی چیزیں ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں, یا ان کے اندر حس پائی جاتی ہے یا حس. اشرف کون؟ تمام حساس ان کی 2 قسمیں ہیں, یا عقل ہے یا عقل. اشرف کون؟ تمام عقل والے ان کی 2 قسمیں ہیں, یا عالم ہے یا جاہل.
अशरफ कौन? तमाम इल्म वाले उनकी दो किस्में हैं, यही बात घूमी थी ना। कुछ वो हैं जो जाहिल पैदा होते हैं, आके सीखते हैं, कुछ वो हैं जो उधर से इल्म लेके आते हैं। अशरफ और अफजल कौन? जो उधर से इल्म। अली कौन है? बोलिए, मौला कौन है? इसीलिए मैं रुका था कि आपको इतराज ना कि नान पैगंबर को भी कुरान की रूह से उधर से इल्म मिल सकता है, लिहाजा अली को भी इल्म उधर से मिला। तो अफजल कायनात कौन? अली। इधर किससे आप कह रहे हैं? काबा। काबा तो फर्स्ट स्टेज पर है, जहां बढ़ने की भी सलाहियत नहीं है। यहीं चले थे ना, तो काबा यहां है ना, अली यहां। हमने फिर एतराज किया, अरे बको मत, काबे की निस्बत अल्लाह की तरफ है, इसलिए हमने कहा था अफजल है, वो बैतुल्लाह है। तो आप जवाब देंगे एक ही निस्बत तो है कि काबा बैतुल्लाह है, यहां कितनी निस्बतें हैं? ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, लसानुल्लाह, खलीफतुल्लाह। सलवात पर मोहम्मद व एक और सलवात पर मोहम्मद। अब यहां तक ले आए। बात जो असल थी हमारी ये कि हम हदीस तो समझ नहीं पाते, शख्स को क्या समझेंगे, ज़ात मुबारक को। तो अब तय क्या हुआ? वसी साहब हार गए ना, आपका नजरिया सही साबित हुआ। अली, बोलिए, अफजल। ये बताइए, छोटी चीज को बड़ी चीज से तशबीह देना चाहिए, बड़े को छोटे से? मिसाल के तौर पर अपने ज़माने में, खुदा गरी का रहमत करे, अथर साहब मरहूम के दौर में उनसे अच्छा जाकिर कोई था? नहीं ना। अब आप कहिए अथर साहब की तारीफ में, अरे साहब अथर साहब मरहूम क्या जाकिर थे, वल्लाह जैसे वसी हसन। ये अथर साहब को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं आप? बोलिए, घटाया ना। वो कितने बुलंद, एक लौंडे से तशबीह दे रहे हो, तो इसका मतलब बड़ी चीज को छोटी चीज से तशबीह। अगर पैगंबर कहते काबा जस्ट लाइक अली, तो चलो समझ में आता, अली तो खुद ही सबसे बुलंद है। फिर पैगंबर ने क्यों कहा काबा, अली जस्ट लाइक काबा? या रसूल अल्लाह, हमारे मौला को छोटा कर दिया आपने? कोई कर सकता, रसूलुल्लाह तो नहीं कर। फिर क्या हुआ? अजब नहीं, पैगंबर जवाब दे, अच्छा हमने कह दिया तो बहुत बुरा लग गया, और ये काम तुम लोग रोज करते हो तब कुछ नहीं? क्या मतलब? क्या नाम है आपका? जफर भाई, ये बताइए, इंसान अफजल है कि जानवर है? इंसान अफजल है कि जानवर? इंसान अफजल है ना। आपके लड़के का क्या नाम है? हाँ, हमने कहा साहब जो है वो, आपका खुद का? रवि भाई, बस रवि जैसे वसी। हाँ, रजी मर गया, लड़का था मेरा, मर गया। सलवात पर मोहम्मद वाह। लेकिन जानते हैं आप, बड़ा मज़ेदार केस है, रिवायत कहती कि ऐसे लड़के जो है वो क़यामत में अंदर नहीं जाएंगे जब तक अम्मा अब्बा को नहीं लेंगे, ये इत्मीनान है। तो हमने कहा यार रजी भाई, तुम्हारा लड़का तैयब जस्ट लाइक शेर। लब देखिए इनके, मुस्कुरा रहे हैं, नहीं मुस्कुरा रहे? हो, तैयब इंसान है, वो भी तैयब है, और शेर क्या है? जानवर, दरिंदा, जालिम। लेकिन हमने जब कहा कि जो है वो तैयब जो है मिसल शेर के, किसी को बुरा नहीं लगा। ये चले गए फैज़ाबाद, मेरे गांव में, मेरे घर पे दरवाज़ा खटखटाया, कोई था नहीं, लड़का मेरा निकला, मौलाना साहब है? नहीं है। अच्छा, हाँ जी अब्बा कह रहे हैं, कह दो घर में नहीं है। तो ये चले आए बेचारे, इत्तेफाक से मुलाकात हो गई, तो कहने लगे वज़ीर साहब आपके घर गया था मैं, साहबजादे से मुलाकात हुई, माशाअल्लाह क्या तनो तोश है, बिल्कुल लग रहा जैसे गधा। आओ 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 मौलवी साहब आओ।
تشریف نہیں. ایک اور صلوات پر محمد. سمجھ گیا؟ تو جانور سے تشبیہ جو ہے وہ انہوں نے بھی دی, ہم کو برا لگ گیا. جانور سے تشبیہ ہم نے ان کے لڑکے پہ دی ہے, ابھی تک ہنس رہے ہیں, ابھی تک مسکراہٹ ختم نہیں ہوئی. تو بھائی انسان افضل ہے, جانور سے آپ نے تشبیہ دے دی, کیوں ہے نا؟ تو آپ تو روز یہی کرتے ہیں, اور اگر رسول اللہ نے کہہ دیا علی جسٹ لائک کعبہ تو آپ کو بڑا برا لگ رہا ہے. تو اب اس کا جواب یہ دیتے, بس سن لیجئے کہ اصل میں دیکھیے آپ کو قانون تشبیہ نہیں معلوم ہے. شباہ تشبیہ کے لیے 4 ارکان ضروری ہیں, اور جب تک وہ 4 تشریف رکھیے, جلدی ہو تو کوئی بات نہیں مگر تشریف رکھیے. مجلس کا ہنر یہ ہے کہ بیٹھ کے سنی جاتی ہے. صلوات پر محمد. اب یہ مت کہے گا کہ ان کو کیوں نہیں کہا, عورتوں کے منہ لگنا ٹھیک نہیں ہے. صلوات پر محمد. تو تشبیہ کے 4 بس ختم کی بات میں نے. 1 گھنٹے کا وعدہ تھا, 1 گھنٹہ ہو گیا, سمجھا؟ تو ایک کا نام ہے مشبہ, تمام. ایک ہے مشبہ بہ, ایک ہے حرف تشبیہ, ایک ہے وجہ شبہ. مشبہ ہم نے کہا کہ طیب مثل شیر کے, برا تو نہیں مانیں گے نا, آگے بہت گڑبڑ آ رہا ہے. طیب مثل شیر کے, تو طیب ہوئے مشبہ جس کو تشبیہ دے گئی, شیر ہے مشبہ بہ جس سے تشبیہ دی گئی, مثل ہے حرف تشبیہ. اب یہاں چوتھا, جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا تشبیہ صحیح نہیں ہے. چوتھا کیا؟ وجہ شبہ. کیوں آپ نے طیب کو شیر سے تشبیہ دی؟ جب تک یہ درست نہیں ہوگا شباہت تشبیہ کامل نہیں ہے. کہا شیر کو اس لیے تشبیہ دی کیا کہ شیر کے بڑے بڑے ناخون ہیں, اور طیب نے 3 مہینے سے ناخون نہیں کٹوایا ہے, اس لیے طیب شیر ہے. کا شیر کچا گوشت کھاتا ہے, طیب بھی ابلتے ابلتے 2 کلو کھا جاتے ہیں, اس لیے شیر ہے. کا پھر جو ہے وہ شیر ظالم ہے, اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرتا ہے, طیب بھی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں پر زیادتی کرتے ہیں, اس لیے شیر ہے. تب کیوں کہا طیب مثل شیر کے؟ جواب کیا ہے؟ کہا جب ہم نے طیب کو شیر کہا تو ہم نے شیر کے ناخون کو ذہن میں نہیں رکھا, شیر کے ہے کچا گوشت کھانے کو ذہن میں نہیں رکھا, شیر کی درندگی کو ذہن میں نہیں رکھا. کہ پھر کہ اس وقت ہمارے ذہن میں تھی شیر کی ایک صفت جس کا نام ہے جرأت, جس کا نام ہے ہمت, اور اسی جرأت کی بنیاد پر اپنے سے 2 گنا 4 گنا وزنی جانوروں پر بھی حملہ کر بیٹھتا ہے. تب جب ہم نے طیب کو شیر کہا تو نہ ناخون دیکھا, نہ درندگی دیکھی, نہ کچا گوشت کھانا دیکھا, ہم نے دیکھا طیب میں ہمت بہت ہے, جرأت بہت ہے, اس لیے ہم نے کہا کہ طیب مثل شیر کے. ویسے ہی پیغمبر نے جب کہا کہ علی مثل کعبہ کے, تو پیغمبر نے کعبے کی اینٹ کو نہیں دیکھا, کعبے کے پتھر کو نہیں دیکھا, کعبے کے بے جان ہونے کو نہیں دیکھا. کہ پھر کس چیز کو بنیاد بنایا؟ صلوات بر محمد. پھر کس چیز کو؟ اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کرتا ہوں میں, سمجھ گئے؟ اب یہاں تو حوض ہے, یہاں تو ہو نہیں سکتا, باہر بڑا میدان ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ شوق ہو جاوے کہ بغیر پیسہ لگے طواف کر لیں خانہ کعبہ کا, مجھ سے ملیے آپ. جی فرمائیے, پورے مجمع کو شوق ہے. میں نے کہا کہ صاحب ایک گول دائرہ کھینچ لیجئے اور وہاں بیٹھ جائیے, 40 دن بیٹھنا ہوگا. میں 2 لائن کی دعا بتاؤں گا, اس کو پڑھنا ہے, لہسن گوشت پیاز سب چھوڑنا پڑے گا, اور 40 دن تک وہ دعا پڑھیے آپ. 40ویں دن مکے سے کعبہ اٹھے گا اور حضرت عباس کی درگاہ میں سامنے آ جائے گا, نصب ہو جائے گا. آپ خود بھی طواف کر لیجیے اور سارے لوگوں کو طواف کروا دیجیے. متولی صاحب سے بات کیجیے, کچھ ٹکٹ لگا دیں, سمجھا؟ اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے اور بڑھیا درگاہ کا ڈیولپمنٹ ہو جائے گا. اگر میں یہ دعویٰ کروں ممبر سے سر پہ قرآن رکھ کے کہ میرے پاس ایسی دعا ہے کہ مکے سے اٹھ کے کعبہ آ جائے گا درگاہ میں, کوئی مانے گا؟ ہر آدمی کہے گا ان دونوں سے
کہ بھیا مولانا لے جائیے ان کو نور منزل ہے، نور منزل ہی ہے نا کیا یہاں، ہاں کہ بھیا ممتاز جعفر صاحب ان کو نور منزل لے جائیے. ہم چاہے جتنا سر پہ قرآن رکھ کے چیختے پھریں کہ میرے پاس ایسی دعا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کعبہ آئے گا کعبہ آئے گا، ہر آدمی کا جواب یہی ہے میاں یہی تو خصوصیت ہے کعبے کی کہ کعبہ کہیں نہیں جاتا، جس کو غرض ہے وہ کعبے کے پاس آتا ہے. جب پیغمبر نے کہا علی جسٹ لائک کعبہ تو پیغمبر کا مطلب بھی یہی تھا، جیسے کعبہ کہیں نہیں جاتا جس کو غرض ہے وہ کعبے کے پاس آئے گا، ویسے ہی علی کہیں نہیں جائیں گے، جس کو غرض ہے وہ علی کے پاس آئے گا. علی کو جانے کی ضرورت. تو ہم لوگ تو ان کے سلسلے کی حدیثیں نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس میں 1 گھنٹہ لگ گیا، کچھ زیادہ وضاحت ہو گئی تو ایک ہی پہ ختم ہو گئی پوری مجلس. تو 1 گھنٹے میں 1 حدیث سمجھ میں آئی. ہمارے ذات کیا سمجھیں گے، شخصیت کیا سمجھیں گے، سمجھ گیا. لہٰذا بھیا وہ جو رسول اللہ نے کہا ہے نا آنکھ بند کر کے اسی پہ اعتبار کر لو. کیا پیغمبر نے کہا تھا علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا، بس اس کے بعد کوئی کوشش کرنا بیکار ہے. ایک مجلس کا پہلا حصہ یہاں ہوا ختم. 13 رجب اور 15 رجب کی مناسبت سے ذکر مولا 1 گھنٹہ 5 منٹ مکمل ملا کے ہو گیا. 4-6 منٹ کے مصائب سن لیجیے اور ختم دعا. صلوات پر محمد. آج اس بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے بعض روایات کے اعتبار سے کہ جس کے لیے خود مولا نے فرمایا عبداللہ دنیا میں باپ اور بیٹے بہت ہیں، دنیا میں باپ اور بیٹے بہت ہیں، یعقوب اور یوسف جیسے باپ اور بیٹے نہیں ہیں. دنیا میں باپ بیٹی بہت ہیں، رسول اللہ اور فاطمہ زہرا جیسے باپ اور بیٹی نہیں ہیں. دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہیں. جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے. عبداللہ میں زینب کی شادی تم سے کر دوں گا مگر ایک بات کا میرے خیال رکھنا کہ اگر کل کو حسین کو کوئی سفر درپیش ہو جائے تو زینب کو جانے کی اجازت دے دینا. عقد ہو گیا. کہتے ہیں اس زمانے میں رسم تھی کہ تیسرے دن ماں جاتی تھی بیٹی کے یہاں خبرگیری کے لیے. جب تیسرا دن آیا تو انصاف سے بتائیے آج حضرت کو جناب فاطمہ یاد نہیں آئیں گی؟ کیا کریں؟ فضہ کو بلایا، تم نے ماں کی طرح پالا ہے، فضہ تم چلی جاؤ. فضہ کا بیان ہے میں آئی دیکھا مصلی عبادت پر ہیں، جیسے ہی گھر کا آدمی دکھا آنکھوں سے آنسو جاری. فضہ کسی اور طرح سوچ رہی ہیں شادی کا وقت ہے، ماں زندہ نہیں ہے، مجھ کو دیکھا شاید ماں یاد آئی ہو، اسی حساب سے سمجھانا شروع کیا. کچھ دیر تک سنتی رہیں. فرماتی ہیں فضہ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ میری ماں زندہ نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں. تو پھر اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فضہ کیسے برداشت کروں، 3 دن ہو گیا بھیا کو نہیں دیکھا. یہ محبت ہے بھائی اور بہن. 3 دن ہو گیا بھیا کو نہیں دیکھا. جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. جو زینب، جو بہن 3 دن کی جدائی برداشت نہ کر سکی ہو، اس بہن کا کیا عالم ہوا ہوگا
جب عاشور کے دن امام نے آ کے خیمے کے در پہ کہا ہوگا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ حضرت زینب آگے بڑھیں، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں، میں نہیں جانے دوں گی۔ اکیلی زینب بیمار کو دیکھے، یتیموں کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے۔ جب امام کو اندازہ ہو گیا کہ اب آسان کام نہیں ہے زینب سے اجازت لینا، تو عباس کہتے ہیں فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئیں، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ امام میدان کے لیے چلے، کہتے ہیں ابھی چند قدم چلے تھے کہ آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے دل بند۔ آہستہ مڑ کے دیکھا، بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ اگرچہ بعض بزرگوں نے اشکال کیا اس کی سند پر، مگر ہے کتابوں میں۔ فرماتی ہیں کہ اماں کی وصیت تھی میرے لال کے گلے کو چوم لینا، بند قبا کھولو۔ پڑھنا بہت آسان ہے، اگر یہ روایت صحیح ہے تو پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے۔ کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو، ابھی اسی گلے پر کند خنجر پھرایا جائے۔ جزاکم ربکم۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو دھیرے دھیرے ادھر پلٹتے، آئے میدان میں، جنگ شروع ہوئی۔ دشمن کا سپاہی کہتا ہے، آج پتہ نہیں کیوں پھر سے یہ مصائب ادھر ذہن متوجہ ہو گیا، ورنہ عام طور پہ محرم میں اور عاشور کے دن پڑھتا ہوں اس کو۔ لڑتے لڑتے دشمن کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے عزیز اقربا سب مار دیے گئے ہوں اور وہ خود بھوکا اور پیاسا ہو۔ کہتا جب حسین نے اس کے باوجود تلوار نکالی ہے، فوجیں بھاگتی تھی اور امام سے پناہ طلب امان طلب کرتی تھی، اور جب یہ فوجیں بھاگتی تھی تو میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم نے میرے عباس کو مارا ہے۔ جزاکم ربکم۔ لڑتے لڑتے ادھر آ گئے جہاں حضرت ابو الفضل سلام اللہ علیہ کا جنازہ رکھا، لاش پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اسب کھینچ لی، غور سے بھائی کے لاشے کو دیکھا، فرماتے ہیں بھیا اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو، اٹھو اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو۔ وہاں سے بڑھتے بڑھتے آ گئے ادھر جہاں شہداء کے جنازے رکھے تھے، لجام فرس کھینچی، دیکھا، اٹھو اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو عجب جملہ حضرت کا ہے، فرماتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا ما لی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، کیا ہو گیا مجھ کو؟ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری بات کا جواب نہ دیا؟ ارے یہ ایسا درد تھا نا اس جملے میں کہ روایت کہتی ہے شہداء کے لاشیں تڑپ اٹھی۔ شاید مطلب یہ ہو مولا موت نے مجبور کر دیا،
ادھر سے آئے. کہتے ہیں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ کسی ظالم نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آ کے آقا کے سینے پہ لگا. روایت تو کہتی ہے کہ حضرت نے نیزہ نکال لیا, خون مثل فوارے کے ابل پڑا, چلو لگا دیا. جب چلو بھر گیا, روایت کہتی ہے آسمان کی طرف اچھال دیا, ایک قطرہ واپس نہیں آیا. اسی لیے کسی روایت میں یا کسی زیارت میں یہ فقرہ ہے, السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان, سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے رکا. اب وہ وقت آ گیا ہے, بس ختم کی میں نے, کہ فبان الانکسار علی وجہ, اب امام پر کمزوری چھانے لگی. ایک وقت وہ آیا کہ حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, گھوڑے سے زمین پر آ گئے. اب مت پڑھو کیا ہوا. فجلس الشمر علی صدرہ, شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا. وضرب 12 ضربہ, 12 مرتبہ چھری پھرائی ہے. جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا, اس کے بھی اصول ہیں, اس کے بھی ضوابط ہیں. چھری تیز ہوتی ہے, پانی پلا لیا جاتا ہے, گلا سامنے سے جدا کیا جاتا ہے, لیکن ہائے میرا مولا, کند خنجر, سوکھا گلا, المذبوح بالقفا, پسے گردن سے. روایت کہتی ہے جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا, ادھر انشاءاللہ اس منحوس وبا کا خاتمہ ہو, پھر زیارت امام کا سلسلہ عام طریقے پر شروع ہو. جائیے کربلا محلہ, وہاں جائیے گا, وہاں بتایا جائے گا یہی ٹیلا تھا, یہی بلندی تھی. کہتے ایک بلندی سے بی بی منظر دیکھ رہی تھی کہ نہیں برداشت ہوا, وہیں سے آواز لگائی, یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ, اور یہ سعد کے بچے, میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے, تو کھڑا دیکھ رہا ہے. جزاکم ربکم. بس آخری بات, ماں کے ایصال ثواب کی مجلس, ماں کا ذکر ضروری. یہ تو تاریخ نے دیکھا اور لکھ دیا. کربلا میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو تاریخ دیکھ نہیں سکتی, اور جب تاریخ دیکھ نہیں سکتی, مورخ دیکھ نہیں سکتا, تو مورخ لکھ بھی نہیں سکتا. یہ تاریخ کی بات نہیں ہے, یہ روایت کی بات ہے, حدیث کی بات ہے. اس لیے کہ مورخ دیکھ ہی نہیں سکتا تو لکھے گا کیا. کیا کہتے ہیں, جب شمر نے امام کے گلے پہ خنجر پھیرنا شروع کیا, اب تاریخ نہیں روایت سنا رہا ہوں, آواز آئی, علی حسین کی مدد کرو. سمجھ گئے آپ, پہنچ گئے آپ, علی حسین کی مدد کرو. یا رسول اللہ, قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں, ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے, فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو. علی آگے بڑھے, روح فاطمہ کو حسین سے الگ کیا. خود قاتل شمر کہتا ہے, جس وقت میں سر و تن میں جدائی کر رہا تھا, میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی, ولدی ولدی قتلوا قدشانہ, ہائے میرا لال, ہائے میرا حسین, تجھے پیاسا مارا. اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم حسن جہاں بنت علی عباس مرحوم کی روح تک پہنچا دیں. ان کے گناہوں کو بخش دیں. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دیں. ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیں. ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. ماشاءاللہ کچھ نوجوان میں اس بات پر آمادہ ہوئے ہیں کہ لوگوں کو دینی مسائل کی طرف متوجہ کیا جائے، جس میں ایک پردہ بھی ہے، جس کو ہم نے کوئی گشت ارشاد ٹائپ کا. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی نیتوں میں خلوص عنایت فرمائے اور خدا ان کی زبان میں اثر دے اور اس دینی مقصد میں کامیاب فرمائے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.